بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک مختصراً ٹاپک پڑھیں گے جو کہ طالبات کو سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایسا ہی کوئی ٹاپک لیا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں معرب اور مبنی۔ پھر مبنی کی جو ٹائپس ہوتی ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ ٹھیک، تو مشابہ مبنی الاصل جو ہے اس کو سمجھنے میں جو طالبات کو ایشو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس 2 ٹائپس ہو گئیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ ٹھیک، مبنی الاصل تو بالکل آسان سی 3 چیزیں ہیں، تمام حروف، فعل ماضی اور فعل امر حاضر۔ ٹھیک، یہ تو بالکل آسان سی ہے۔ اب جو ہے مشابہ مبنی الاصل، یعنی وہ چیزیں جو کہ مبنی الاصل، یہ جو مبنی الاصل ہے اس سے مشابہت رکھتی ہیں وہ چیزیں۔ ٹھیک، تو ہم ان کے نام تو یاد کر لیتے ہیں، طالبات نام یاد کر لیتی ہیں، لیکن مشابہت کس طرح رکھتے ہیں یہ آج ہم کلیئر کریں گے۔ ٹھیک، مشابہ مبنی الاصل میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے اسم ضمیر۔ ٹھیک، اسم ضمیر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہوا، ہیا، انتا، انتما۔ ٹھیک، ہر وہ اسم یا ہر وہ پروناؤن جو کہ اسم کی جگہ یوزڈ ہوتا ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ ضمیر کس طرح مبنی الاصل سے مشابہت رکھتی ہے کہ ضمیر اپنے مرجع کی محتاج ہوتی ہے۔ ضمیر جب لائی جاتی ہے کہ کچھ پیچھے ہوتا ہے جس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے وہ، جیسے ہم کوئی بات کر رہے ہیں کہ زید آیا، زید نے کھایا، زید نے یوں کیا، آگے ہم زید لکھنے کے بجائے ہم کہیں ہوا، اس نے۔ ٹھیک، ہوا یا نامو وہ سوتا ہے، یا ہوا نامہ وہ سو گیا۔ اس طرح سے جو ہم ہوا لائے جس نے وہ کا معنی دیا کہ وہ اس نے یہ کیا، تو یہ پہلے کیا تھا؟ زید ہم نے ذکر کیا تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف۔ تو زید کیا ہے؟ مرجع ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو ضمیر اپنے مرجع کی محتاج ہوئی، محتاج ہونے میں اور تعداد کے اعتبار سے یہ مبنی الاصل سے مشابہت کر گئی، کیونکہ جو مبنی الاصل میں ہے حروف کی تعداد جو ہم دیکھتے ہیں، حروف کتنے لیٹر ہوتے ہیں حروف میں، جیسے اب لے لیں حروف جارہ تو واو صرف 1 لیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، علا لے لیں 2 لیٹر، 3 لیٹر، عین، لام، یا۔ اس طرح جو حروف ہوتے ہیں اس میں یا تو 1 لیٹر ہوتا ہے یا 2 لیٹر ہوتے ہیں یا 3، یعنی 1 حرف ہوتا ہے یا 2 حرف ہوتے ہیں یا 3 حرف ہوتے ہیں۔ تو تعداد حروف میں جو 3 یا 3 سے کم حروف والا ہو، اس میں مشابہت ہو، تو ہم کہتے ہیں حروف سے مشابہت ہو رہی ہے۔ ٹھیک، تو ہوا میں دیکھیے صرف 2 حروف ہیں، کون کون سے حروف ہیں؟ ہا اور واو۔ اچھا، اس کے علاوہ حروف جو ہے اپنا معنی خود جو ہے ڈیفائن نہیں کر رہے ہوتے، حروف محتاج ہوتے ہیں اسم اور فعل کے، جبکہ اسم اور فعل کیسے ہوتے ہیں کہ یہ اپنا معنی خود بتا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن حروف اپنا معنی خود نہیں بتا سکتے جب تک کہ یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہیں مل جاتے، تو حروف محتاج ہوتے ہیں۔ اب مشابہ مبنی الاصل میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ جو اسی طرح کسی چیز سے محتاج ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک، یا پھر تعداد کے اعتبار سے 1 یا 2 حرف پر مشتمل ہوتی ہیں، یا معنی کے اعتبار سے ماضی کا معنی دے رہی ہوتی ہیں، یا فعل امر حاضر کا معنی دے رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ضمیر ہم نے دیکھا کہ یہ مرجع کا محتاج ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ یہ تعداد کے اعتبار سے 2 حرف پر بھی مشتمل ہے، 3 حرف پر بھی ہے۔
تو اس میں ضمیر کی مشابہت ہو گئی مبنی الاصل کے ساتھ، اس لیے ہم نے اس کو لیا مشابہ مبنی الاصل۔ اچھا، اس کے علاوہ لے لیں نمبر 2 پہ ہمارے پاس اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ کس طرح محتاج ہے؟ اس میں اشارہ ہاذا، ٹھیک، ہاذہ، ٹھیک، یعنی یہ وہ، اس میں اشارہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس میں اشارہ میں بھی کیا پائی گئی؟ محتاجی، جو کہ حروف سے مشابہت ہو رہی ہے۔ جیسے حروف محتاج ہیں، اسم اور فعل کے ساتھ مل کر ہی اپنا معنی بتاتے ہیں، اس طرح اس میں اشارہ جو ہے مشار الیہ کا محتاج ہے کہ ہاذا، یہ، تو یہ سے ہم نے اشارہ کس طرف کیا ہے؟ یہ کتاب، ہاذا کتابن، تو کتاب ہمارا کیا ہے؟ مشار الیہ ہے، ٹھیک۔ اس اعتبار سے اس میں اشارہ حروف سے مشابہت کر گیا، مبنی الاصل سے مشابہ ہوا، تو یہ مشابہ مبنی الاصل میں آئے گا۔ اسی طرح لے لیں اس میں موصولہ۔ اس میں موصولہ کس طرح مشابہت رکھتا ہے کہ اس میں موصولہ جب بھی آتا ہے التی، الذی، اللذانی، ٹھیک، تو یہ اپنے صلے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس میں موصولہ جب بھی آئے گا، اس کے بعد کوئی ہم جملہ لائیں گے، اس کو صلہ بنائیں گے، اس میں موصول محتاجی میں حروف سے مشابہت کر گیا۔ جس طرح حروف محتاج ہیں، اسی طرح اس میں موصولہ اپنے صلے کا محتاج ہے، اس اعتبار سے مشابہت کر گیا مبنی الاصل سے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے نمبر 4 اس میں کنایا۔ اس میں کنایا جیسے کذا اور کم۔ اب کم اور کذا جب بھی آتے ہیں، کعین، تو یہ بھی کیا بنتے ہیں؟ ترکیب میں ممیز بنتے ہیں، اس کے بعد ان کی تمییز آتی ہے۔ کم، کم کا معنی کیا؟ کتنے، کتنے۔ اس کے علاوہ کم اور کذا سے سوال بھی ہوتا ہے، کم سے سوال ہوتا ہے کتنے، کہ کتنے چیز ہیں تمہارے پاس، کم عندی، یا کم رجلاً عندی، کم عندی رجلاً، اس طرح کی جو مثالیں ہوتی ہیں۔ تو سوال کے اعتبار سے ایک تو یہ حروف سے مشابہت کر گیا کہ حروف میں کیا آتا ہے؟ حمزہ استفہام، یہ بھی حروف میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کم جب استفہام کا معنی دے رہا ہے تو ایک تو استفہام میں یہ حمزہ استفہام سے مشابہت کر گیا، اس کے علاوہ اس کے حروف دیکھیے 1 اور 2 ہی لیٹر ہیں، اور مزید کیا اس میں کہ یہ ممیز بنتا ہے، آگے اس کی تمییز آتی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ حروف سے مشابہت کر رہا ہے۔ محتاجی میں ممیز اپنی تمییز کا محتاج ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی۔ اسی طرح قضا جو ہے اس کی بھی تمییز آتی ہے، محتاج ہوتا ہے یہ، تو محتاجی میں یہ حروف سے مشابہت کر گیا، ٹھیک۔ 4 ہمارے یہ ہو گئے۔ اس میں فعل، اسماء افعال لے لیں۔ اسماء افعال جو ہوتے ہیں یعنی ایسا اسم جو کہ فعل کا معنی دے رہا ہوتا ہے، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، فعل امر حاضر کا معنی دیتے ہیں، فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے علیکہ، علیکہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الزم، یہ الزم کا معنی دیتا ہے علیکہ اسم، لیکن معنی دیتا ہے تو لازم پکڑ، تو لازم کر لے۔ فعل امر کا معنی دیتا ہے، تو یہاں فعل امر میں مشابہت ہوئی، اس لیے اسماء افعال جو ہیں مبنی الاصل سے مشابہت کر گئے۔ اسی طرح جو اسماء افعال فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں یا فعل امر کا معنی دیتے ہیں، فعال کے وزن پر جو لے آتے ہیں ہم، جیسے نزالی، فعالی کے وزن پر لے آئے، یہ کس طرح کا معنی دیتا ہے؟ بمعنی ہے یہ انزل، تو اتر، امر کا ہی معنی دے رہا ہے، لیکن نزالی کے وزن پر جو ہم لا رہے ہیں ہے یہ اسماء افعال میں سے۔ تو اسماء افعال بھی فعل امر اور فعل ماضی سے مشابہت کر گئے معنی کے اعتبار سے۔
تو مشابہت جب کر گئے تو مشابہ مبنی الاصل ہو گئے. اس میں ظرف مظروف کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک، اس لیے محتاجی میں یہ حروف سے مشابہت کر گیا. اسماء استفہام جو ہے جو بھی لے لیں، من، آ، ٹھیک، آئینہ، متا، جتنے بھی اسماء استفہام ہیں یہ تعداد حروف سے مشابہت رکھ رہا ہے. ٹھیک، لے لیں اسماء استفہام میں من، متا، ٹھیک، ما، کتنے اس کے حروف ہیں، 1 2 1 2 3 اور 1 2. اسی طرح کے جو بھی ہیں اسماء استفہام تو یا تو ایک لیٹر پہ مبنی ہوں گے یا 2 یا 3 لیٹر. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں شرط جب بھی آئیں گے جزا کے محتاج ہوں گے. جب بھی شرط ہوگی تو اس کی کوئی جزا آئے گی. تو اس طرح یہ محتاجی میں حروف سے مشابہت کر گئے. ٹھیک، سمجھ لیں کہ جو 3 چیزیں مبنی الاصل ہیں ان سے مشابہت کرنی ہے. اب وہ یا تو تعداد حروف میں ہوگی یا جس طرح حروف محتاج ہیں اس طرح کوئی کسی کا محتاج ہوگا، یا فعل ماضی کا معنی دے رہے ہوں گے یا فعل امر حاضر کا معنی دے رہے ہوں گے. تو ان چیزوں میں جو مشابہت ہوگی تو ہم اس کو مشابہ مبنی الاصل میں لائیں گے. ٹھیک، امید ہے کہ یہ آسانی سے اس کی نشانی لگا کر اب یاد کرنا آسان ہوگا، اس کو سمجھنا آسان ہوگا کہ ہم مشابہ مبنی الاصل اس کو کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلی جو ہماری ترکیب تھی